السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق اللہ العظیم۔ البلاغ چینل کی طرف سے تمام دوستوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کے سیریز میں پچھلے ایپیسوڈ میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ اینڈ قرآن، پازیٹیو مائنڈ کیا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج بھی اسی ٹاپک کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ حوالے بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، کتاب قرآن کریم اور علم النفس، یہ کتاب، اس کے مصنف ہیں محمد عثمان نجاتی۔ اس کا انٹروڈکشن میں پہلے بھی کیا تھا، آج پھر سے میں اس کتاب کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر ایک سائیکالوجسٹ ہے جس کا نام جنگ ہے، اور وہ کتاب ہے ماڈرن مین ان سرچ آف اے سول۔ ایک کتاب لکھا ہے، یعنی آج کا ماڈرن جو آدمی ہے وہ روح کی تلاش میں نکل گیا ہے، اس کے تعلق سے یہ کتاب ہے۔ اور ایک سائیکالوجسٹ براڈ اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن، یہ ایک کتاب اس نے لکھی ہے۔ اور اس کے بعد فریڈرک تھیوری آف پازیٹیو ایموشنز۔ اس کے بعد بدھزم کے جانب سے بہت سارے سائیکالوجسٹ کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، ایک ٹرائل ہوا ہے، اور اس ٹرائل کا نام لونگ اینڈ کائنڈنس میڈیٹیشن، لونگ اینڈ کائنڈنس میڈیٹیشن۔ یہ عام طور پر یہ ٹیسٹ جو ہے، یہ آریہ سماج کے لوگ اور یہ بدھسٹ لوگ اور وہ سائیکالوجسٹ کو بلاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، الگ الگ ٹائپس کے میڈیٹیشنس ہیں، اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ یہ سارے سائیکالوجسٹ ایک طرف ہیں اور قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آج ہم کریں گے۔ جنگ جو کتاب لکھا ہے، ماڈرن مین ان سرچ آف اے سول، روح کی تلاش میں ماڈرن مین چلا جا رہا ہے، یعنی اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں، اس پازیٹیو تھنکنگ کے پیچھے اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں۔ کچھ سائیکالوجسٹ جو باتیں بتلائی ہیں ان کو میں ایک سامنے رکھ کر اس کو میں قرآن پاک سے میں کمپیئر کروں گا آج آپ کے سامنے۔ براڈ اینڈ مولڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشنس میں پہلی چیز جو لکھی ہے اس نے وہ ہے جائے، دوسری چیز گریٹیٹیوڈ، تیسری چیز ہوپ، پیشنس اور لو۔ ایسے بہت ساری چیزیں اس نے لکھی ہیں۔ یہ سب چیزیں پازیٹیو ایموشنز کے لیے آپ کے اندر بہت سارے اسکلز ڈیولپ کریں گے۔ اب آپ لے لیجئے جائفل، ہمیشہ خوش رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہمیشہ انسان جائفل رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے ہوئے ایک صحابی دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، میں کبھی ان کو نہیں چومتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر اگر محبت نہیں ڈالا ہے تو میں کیا کروں؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یہ ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ گھل مل جائیں اور بچوں کو چومیں اور بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارا کریں. ایک جائف زندگی ہوگی. ایک معصوم بچوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو انسان کی کیفیت کے اندر بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ آئے گا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد بن قیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے کہ اے اشد، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں رکھا ہے. تو یہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے اندر نرمی ہے اور تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہے. تو اس سے وہ صحابی رسول بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے نا یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے. تو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں، لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارتیں دیتے تھے اور ان کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. جائے فل رہنے کے لیے، یعنی انسان جائے کی صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو ہم کمپلیمنٹس بھی کریں، دوسروں کو خوبیوں کو ہم بیان بھی کریں. دوسروں کی خوبیوں کو ہم بیان کرتے وقت جو ہے نا ہم کنجوسی محسوس نہ کریں اور دل میں ہمارے ہرگز تنگی محسوس نہ کریں. یہ بھی ایک جوائے فل لائف ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ آپ کمپلیمنٹس کریں، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ آپ تحفے دیں. یہ ساری چیزیں لکھی ہیں سائیکالوجسٹ نے آج، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی. اور دوسری صفت جو ان کتابوں کے اندر بھی اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ، انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز پیشنس، صبر. دیکھیے پیشنس کی کیا اہمیت ہے قرآن پاک اور احادیث کے اندر، اور گریٹیٹیوڈ کی اہمیت کیا ہے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آفتیں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے خوشی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے. تو ذرا غور فرمائیں، یہاں پر شکر اور صبر کا نام ہے ایمان. مومن کے اندر دو خصوصیات بھی پائی جانی چاہیے. ایک ہے گریٹیٹیوڈ، شکر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہو، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں دے گا. اگر تم ناشکری اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم ہر وقت ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے ہماری صلاحیتیں جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کہ فوج در فوج لوگ جو ہے نا آپ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. گلوبل لیول پر جو ہے نا آپ کا دین دنیا کے اندر پھیلے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں. تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اگر کوئی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کچھ جو ہے یہ تیری عطا کردہ چیزیں ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صفت جو ہے نا یہ شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ شکر گزاری کا جذبہ کب آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تمہارے سے نیچے والوں کو دیکھو، تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر تم تمہارے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، بہت بڑے مالداروں کو اگر دیکھو گے، کہ تمہارے اندر حسد بغض پیدا ہوگا، اور جس دل کے اندر حسد بغض پیدا ہوگا اس دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اگر میں کبھی تنہائی میں غور کرتا ہوں کہ اس حدیث پر عمل کرنے سے ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. پازیٹیو تھنکنگ کیسے آئے گی؟ دنیاوی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر تم دیکھو، تمہارے سے نیچے والوں کو دیکھو. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مکان دیا ہے، ایک رہنے کے لیے ایک گھر دیا ہے، تو ان لوگوں کو دیکھو جو راتوں میں فٹ پاتھ پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جو لوگ جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دیکھو. ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا.
اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر حسد بغض پیدا ہوگا۔ کتنی پریکٹیکل حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر اس چیز کو ہم عمل میں لائیں گے تو سینس آف گریٹیٹیوڈ زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر بڑھے گا۔ پیشنس کانکورس ماؤنٹینز، صبر کی کیفیت ہونا چاہیے۔ ایک چیز پر جمے رہنے کا نام ہے صبر ہے۔ عبادتوں کے اندر ہمیں صبر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی کسی کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر، کبھی جان کے نقصان سے اور کبھی مال کے نقصان سے، کبھی رزق کی تنگی کر کے، کبھی آمدنی کا گھاٹا کر کے۔ مگر ان حالات میں بھی مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ہم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، اور یہی لوگ سیدھے ٹریک پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ صبر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو ہر معاملے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہی اور ہم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ صبر اور پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ، یہ پورے سائیکالوجسٹ کا ایک متفق رائے ہے کہ جس کے اندر پیشنس کی کیفیت ہو اور جس کے اندر گریٹیٹیوڈ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی۔ اور اس کے بعد سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ، کوئی چیز میں ہمیں انٹرسٹ ہونی چاہیے۔ اگر انٹرسٹ ہمیں خود نہیں ہے اور ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو دوسروں کو ہم موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے تو کچھ چیزوں کے اندر ہمیں انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ میں خاص طور پر اسٹوڈنٹس سے بھی میں یہ ایڈریس کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزوں میں انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اگر انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے تو ہمارے مائنڈ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا ڈیولپ ہوں گے، یعنی منفی سوچ جو ہے نا ڈیولپ ہونے کے لیے یہ ایک ریزن ہے کہ ہمارے اندر انٹرسٹ ہو۔ کچھ چیزوں کے اندر انٹرسٹ رہنے سے ایکسپلور ہوگا، ایکسپلوریشن یعنی ایک ریسرچ مائنڈ ہوگا، اور آپ بہت ساری چیزوں کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انٹرسٹ جو ہے یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، پورے سائیکالوجسٹ کا یہی کہنا ہے۔ اور اس کے بعد ہوپ یہ ایک ایبسٹریکٹ تھنگ نہیں ہے، ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے۔ آپ جو ہے نا گوگل پر جا کر دیکھیں دی سائنٹیفک کانسیپٹ آف ہوپ، امید، اللہ تعالیٰ سے امید ہونا چاہیے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو امید ہے، یہ امید جو ہے نا یہ جن لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ امید ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ آگے چلیں گے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ برداشت کرنے کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ امید کے ساتھ یہ پیشنس کی کیفیت بھی پیدا ہوگی اور ایک گریٹیٹیوڈ کی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ یہ پورے انٹر لنکڈ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دیکھیے، طائف میں پتھر برسائے گئے، لہو لہان ہو گئے، عذاب کا فرشتہ نازل ہوا، اور عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان ناہنجاروں کے، ان ظالموں کے حق میں آپ بدعا کر دیں تو ان پہاڑیوں کو آپس میں ملا دوں گا اور یہ سارے کے سارے ظالم یہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوپ کی کیفیت، امید کی کیفیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تیرا رسول ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ ناسمجھ ہیں، یا اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کے آنے والی نسل جو ہے نا اسلام قبول کرے گی اور وہ دین کو دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا کر رہیں گے۔ یہ ہے ہوپ۔ کتنے صحابہ اور تابعین طائف سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کو، قرآن پاک کا کلام کی ہدایات لے کر دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ ہوپ نہ ہوتا، اگر امید نہ ہوتی، تو ان ناہنجاروں کے، ان ظالموں کے حق میں اگر بدوا کر دیتے۔ ایک امید ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں جو ہوپ کے تعلق سے، امید کے تعلق سے، ذرا غور فرمائیں۔ قرآن پاک نے ایک واقعے کو ریکارڈ کیا ہے۔ غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ہے۔ مدینے کو جانے سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے غار ثور میں پناہ ہیں۔ یہاں پر انعام رکھا گیا ہے، جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ لوگ لالچ میں نکل پڑے، یہاں تک کہ غار ثور تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز سن کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ جو قرآن پاک نے ریکارڈ کیا، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر میں ایڈریس کر رہا ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے دل کے اندر یہ کیفیت، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے امید، یہ ہے ہوپ جو قرآن نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل نمونہ ہیں۔ یہ سائیکالوجسٹ کیا کہیں گے؟ یہ سائیکالوجسٹ نے جو باتیں بتلائی ہیں آج 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل نمونہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ اعلان کر دے کہ 99 پیپل دے آر گوئنگ ٹو ہیون، یعنی 90 لوگ جو ہے وہ جنت کو جا رہے ہیں، اور صرف ایک آدمی دوزخ کو جا رہا ہے، تو عمر کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ وہ ایک آدمی عمر تو نہیں ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ اعلان کر دے کہ 99 یعنی 99 لوگ جو ہیں دوزخ میں جا رہے ہیں، صرف ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، تو عمر کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی امید ہے کہ وہ ایک جنتی کہیں عمر تو نہیں ہے۔ تو یہ خوف کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف ہونا چاہیے اور یہ امید ہونا چاہیے۔ یہ کامبینیشن آف خوف اور امید کا نام ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہونا چاہیے۔ اس کا کامبینیشن جو ہے وہ ہے ایمانی کیفیت۔ آخر میں یہ پورے سائیکالوجسٹ کا ایک لب لباب جو پوری اسلامی تعلیمات پر منحصر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ لو فار پیپل، پہلے جو ہے نا اپنی ذات پر جو ہے نا ہم خود جو ہے نا ہم کیا ہیں، ہم سیلف انٹراسپیکشن کرنا چاہیے۔ دیکھیے بدھسٹ جو میڈیٹیشن جو کراتے ہیں، جس کو آپ یوٹیوب میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن۔ اس کے بہت سارے جو ہے ٹائپس ہیں میڈیٹیشن کے، وہ کراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے نا، اگر سب سے ٹاپسٹ آف دی ٹاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو ساری انسانیت سے محبت کرنے کی۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ لو سے، محبت سے تم پوری دنیا کو کیپچر کر سکتے ہو۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت سے تم پوری دنیا کو کیپچر کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے نا اس سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، والدین سے محبت، الگ الگ جو ہے نا جو لو اینڈ افیکشنس کے جو چیزیں جو قرآن پاک نے جو بیان کیے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمارا ایک جائزہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج چند چیزیں جو سائیکالوجسٹ کا جو بیان ہے، اس میں گریٹیٹیوڈ ہے، شکر ہے، اور اس کے بعد ہوپ ہے، اور پیشنس یعنی صبر کی کیفیت، اور اس کے بعد لو ٹو پیپل، لو ٹو آل،
یہ جو کیفیت اگر انسان کے اندر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پازیٹیو تھاٹس آئیں گے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی سارے انسانوں سے. لو اینڈ افیکشن. نماز کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ نماز کے اندر ہم جو ہے اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں تو سارے مومنوں کے لیے دعا اور سارے انسانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اس کے کچھ نکات. لو اینڈ افیکشن کیا ہوتا ہے؟ لو ٹو اللہ، لو ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو ٹو پیپل. یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں کور کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.